الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین 17واں سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان پر کہ جو رزق کی صورت میں انہیں عطا فرمائے گئے۔ ناظرین و سامعین، قربانی کی ایک تاریخ ہے، قربانی کا ایک پس منظر ہے، اور قربانی کی ایک اپنی عظیم اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے۔ گو کے طریقے مختلف تھے لیکن مقصد ایک ہی تھا۔ اچھا، قرآن کریم نے قربانیوں کا ذکر بھی فرمایا، جیسے قابیل اور حابیل کا معاملہ تھا، چھٹے پارے میں فرمایا کہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ قابیل نے ایک گندم کا انبار پیش کیا، حابیل نے ایک بکری پیش کی۔ اس زمانے میں آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کو لے لیتی، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قربانی قبول ہے، تو حابیل کی قربانی قبول کی گئی۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قربانی کچھ آج کا معاملہ نہیں، اس کا ایک خاص پس منظر ہے، تاریخی اور اسلامی پس منظر ہے کہ ہر امت کے لیے کسی نہ کسی اعتبار سے قربانی کا معاملہ تھا۔ یہ تو قربانی کی اہمیت ہے اور قربانی کا مقصد اور اس کی فضیلت۔ قربانی کی فضیلت پر ہم جب بات کرتے ہیں تو ناظرین، مسلمانان عالم میں جو صاحب نصاب ہیں تو وہ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ اس میں قربانی پیش کیا کرتے ہیں، اور اس کا بھی پس منظر ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو عظیم قربانی پیش کی تھی، فرمایا نا کہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ناظرین و سامعین، ابراہیم علیہ السلام نے مقام منی میں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جب حکم ہوا، سمجھ گئے تو قربانی پیش کرنے کے لیے آئے۔ آج بھی وہ مقام اسی قربانی سے نسبت رکھتا ہے، وہ مقام وہاں پر موجود ہے وادی منی میں۔ اللہ رب العالمین سب کو لے جائے، وہاں کی زیارت کر سکتے ہیں۔ تو اس مقام پر قربانی پیش کرنے کا ارادہ فرمایا، اور فرمایا کہ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جب انہوں نے جو ہے اپنے رب کے حکم پر سر جھکا دیا اور قریب تھا کہ چھری چلائی جا رہی ہے، ہم نے کہا ابراہیم ہم تو تیرا امتحان لینا چاہتے تھے، تو امتحان میں پورا اتر گیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش فرمائی۔ اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے سے محفوظ بھی رہے، اور اللہ رب العالمین نے اس قربانی کو قبول بھی کیا۔ اور اس کی فضیلت ناظرین یہ ہے، اس کی فضیلت ناظرین و سامعین یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے ایام میں قربانی سے بہتر اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے ایک ایک بال کے عوض میں اللہ رب العالمین گناہ معاف فرماتا ہے، نیکیاں بڑھاتا ہے۔ یہ قربانی ناظرین و سامعین یہ پل صراط پر سواریوں کی صورت میں ہوں گی، اور اللہ رب العالمین ان قربانی کرنے والوں پر کرم فرمائے گا۔ اور آخر میں ناظرین یہ بات کہوں گا کہ قربانی دراصل قرآن یہ فرماتا ہے، بظاہر تو ہم قربانی کرتے ہیں نا، ایک جانور کا خون بہاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ حقیقت میں ہم اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہاں والوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ بظاہر
قربانی خون بہانا ہے، لیکن در حقیقت یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی انانیت کو، اپنی خواہشات کو، اپنے ارادوں کو مٹا دینا ہے، ساری چیزیں قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کرنا ہے۔ تو جو ساری خواہشات کو قربان کر کے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دے تو پھر کیا کہنے، اس کی زندگی بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب۔ اور قربانی در حقیقت ہمیں امداد باہمی کا جذبہ بھی عطا کرتی ہے، قربانی ہمیں ناظرین ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا جذبہ بھی عطا کرتی ہے، قربانی ہمیں غریبوں، یتیموں اور مساکین کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کا جذبہ بھی عطا کرتی ہے۔ ناظرین یہی وجہ ہے کہ احساس ٹرسٹ ایک طویل عرصے سے یہ کارہائے نمایاں سر انجام دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے قربانی تو ہو رہی ہے، لیکن ناظرین جن گھروں میں کبھی گوشت نہیں کھایا جاتا، جن گھروں میں سالہ سال سے گوشت نہیں پکتا، اور انہی ایام میں ان کے گھروں پر گوشت پہنچانے کا انتظام کیا جاتا ہے، تو اس مرتبہ بھی احساس ٹرسٹ کی جانب سے اجتماعی قربانیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ملک پاکستان میں جتنے مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بلکہ ملک پاکستان سے باہر، یورپ میں، خلیجی ممالک میں، USA میں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، ناظرین و سامعین آئیے اس کار خیر میں حصہ لیجئے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، برائی کے کاموں میں نہ کرو، یہ کام نیکی کا ہے۔ آئیے قدم بڑھائیے، تعاون کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس جذبے کو پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔